مارننگ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ 5 گھنٹے کی ریلی سے کپتان کا بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھ کر صرف 10 منٹ کا خطاب۔ عمران خان داتا دربار پہنچنے سے پہلے یوٹن لے کر زمان پارک چلے گئے۔ مختصر خطاب میں اتوار کو مینار پاکستان پر جلسے کا اعلان کر دیا، کہا 19 مارچ کو مینار پاکستان پر بڑا جلسہ ہوگا، ساری قوم کو مل کر جدوجہد کرنا ہوگی۔ توشہ خانہ کیس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ فورن فنڈنگ کیس میں نون لیگ کی فنڈنگ سامنے آئی تو پتہ چل جائے گا۔ ریلی میں پی ٹی آئی کارکنوں نے بھرپور شرکت کی۔ ریلی میں پارٹی پرچموں کی بہار دکھائی دی، کارکن پارٹی ترانوں پر رقص کرتے رہے۔ عمران خان کی قیادت میں نکلنے والی ریلی کا جگہ جگہ استقبال کیا گیا، شہریوں کی جانب سے گلپاشی بھی کی گئی۔ اور ناظرین دوسری جانب عمران خان بیڈ کے نیچے سے نکلو، ہمت ہے تو گرفتاری تو، مریم نواز کا چیلنج۔ جو اپنی بیٹی کو قبول نہیں کرتا وہ قوم کا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فتنہ خان کو لانے والوں نے کندھے سے اٹھا کر پھینک دیا۔ عمران خان کہتا ہے مریم نواز کو انتخابی مہم کی آزادی ہے، مجھے نہیں۔ مریم کو تم نے آزادی نہیں دی تھی، میں نے چھین کر لی۔ تمہیں کس نے کہا کہ بیڈ کے نیچے چھپ جاؤ؟ عمران خان لیڈر نہیں گیدڑ ہے جو دوسروں کی بیٹیوں سے اپنی حفاظت کراتا ہے۔ عمران خان سائفر کی طرح ضلع شاہ کی موت سے کھیل رہا ہے۔ جب تک ضلع شاہ گھر کے باہر بیٹھا رہا اسے منہ تک نہ لگایا، جب ضلع شاہ شہید ہو گیا تو اس کی لاش پر سیاست کر رہا ہے۔ میرے خلاف توشہ خانہ سے صرف آپ کو پائن ایپل ملا ہے تو آپ کو ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ چیف آرگنائزر نون لیگ کا یوتھ کنونشن سے خطاب۔ خود ہم گھر میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم قوم کے بچوں کو مار کھانے کے لیے سڑک پہ چھوڑا ہوں۔ اب ایک ضلع شاہ کی تصویر دیکھو اور ان کے اپنے بچوں کی تصویریں دیکھو جو لندن میں آرام سے بیٹھے ہوئے، جیسے سائفر پہ کھیلا تھا نا، اور کہا تھا وہ آڈیو سنی تھی عمران کی، جا کہہ رہا تھا سائفر سے کھیلنا ہے، اسی طرح انہوں نے ضلع شاہ کی موت سے کھیلا ہے۔ کہہ رہا تھا کہ مریم کو کیمپین کرنے کی آزادی ہے، مجھے آزادی نہیں ہے کیمپین کرنے کی، تو مریم نے یہ آزادی تم نے مریم کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی، مریم نے چھین کے لی۔ 4 سال جتنی بری وکٹمائزیشن کا ہم نے سامنا کیا ہے، ان کو تو کبھی کسی نے انگلی بھی نہیں لگائی۔ اور آج جب میں سنتی ہوں کہ مریم کو کھلی آزادی ہے، مجھے آزادی نہیں، تو بھئی تمہیں کس نے کہا بیڈ کے نیچے چھپ جاؤ؟ جس نے اپنی حفاظت کے لیے لوگوں کی بیٹیاں رکھی ہوں، لوگوں کے بیٹے رکھے ہوں۔ کل توشہ خانہ کی ڈیٹیلز اس حکومت نے پبلک کی، عمران نے توشہ خانہ کی ڈیٹیلز اس سے مانگی گئی، اس نے کہا جاؤ میں نہیں دیتا، میرے تحفے میری مرضی۔ بیک ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ توشہ خانہ کی لوٹ سیل، قیمتی گھڑیاں، قیمتی گاڑیاں، دیگر تحائف، جس کو جو ہاتھ لگ گیا وہ لے کر لے اڑا۔ کس حکمران نے کتنے تحائف لیے، کتنی رقم ادا کی، سارا ریکارڈ ویب سائٹ پر جاری کر دیا گیا۔ توشہ خانہ سے سب سے زیادہ فائدہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے خاندان نے اٹھایا۔ مریم نواز، مریم اورنگزیب، خواجہ آصف نے گھڑیاں حاصل کیں۔ تفصیلات اسلام آباد سے اس رپورٹ میں دیکھیے۔ حکومت نے گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران موصول ہونے والے تحائف کی تفصیلات عوام کے سامنے رکھ دی۔ نواز شریف، راجہ پرویز اشرف، شہباز شریف، مریم نواز، مریم اورنگزیب، خواجہ آصف سمیت دیگر سیاستدانوں نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے۔ توشہ خانہ تحائف سے نواز شریف نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا۔ سابق وزیر اعظم کو ایک مرسڈیز کار ملی جس کی مالیت 42,55,919 روپے لگائی گئی۔ نواز شریف نے تحفے میں ملنے والی مرسڈیز کار 6,36,888 روپے دے کر اپنے پاس رکھ لی۔ 10,50,000 روپے مالیت کی گھڑی 2015 میں نواز شریف نے 2,40,000 روپے میں خریدی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو تحائف میں درجنوں چیزیں ملی جو انہوں نے فری میں رکھ لی۔ شہباز شریف نے بک لیٹ 10,000، اسٹیڈیم ماڈل 15,000 توشہ خانہ سے لے کر مفت میں رکھ لیا۔ لیگی صدر نے 4 لاکھ روپے مالیت کا طلائی گلدان توشہ خانہ سے لیا۔ مریم نواز اور مریم اورنگزیب بھی توشہ خانہ سے قیمتی گھڑیاں حاصل کر چکی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف بھی تحائف میں ملنے والی گھڑی لے گئے۔ انہوں نے توشہ خانہ سے بیڈ شیٹ بھی لی۔ آصف زرداری کی صاحبزادی آصفہ بھٹو سکارف مفت میں لے گئیں۔ حکومتی سربراہان کے علاوہ وفاقی وزراء، اعلیٰ حکام اور سرکاری ملازمین کو ملنے والے تحائف کا ریکارڈ بھی منظر عام پر آ گیا۔ وفاقی حکومت نے توشہ خانہ کا 2002 سے لے کر 2023 کا ریکارڈ جاری کر دیا۔ عمران خان نے 10 کروڑ 9 لاکھ کے تحائف 2 کروڑ 1,78,000 روپے کے عوض حاصل کیے۔ صدر مملکت عارف علوی اور خاتون اول سمینہ بیگم نے بھی توشہ خانہ سے تحائف حاصل کیے۔
دوران اقتدار عمران خان نے توشہ خانہ سے کیا تحائف لیے، حکومت نے تمام تر تفصیلات پبلک کر دیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کو 2018 میں 10 کروڑ 9 لاکھ روپے کے قیمتی تحائف موصول ہوئے۔ 8.5 کروڑ روپے کی ڈائمنڈ گولڈ گھڑی، 56,70,000 روپے کے کمفلکس کا جوڑا، 15 لاکھ روپے کا قلم اور 87,50,000 روپے کی انگوٹھی شامل ہے۔ عمران خان نے 2 کروڑ 1,78,000 روپے ادا کر کے تمام تحائف لے لیے۔ پی ٹی آئی سربراہ نے 38 لاکھ روپے کی ایک اور گھڑی، 7,54,000 روپے ادا کر کے حاصل کی۔ 2,01,000 کا ایک آئی فون، 30,000 کے 2 جینٹس سوٹس اور 1,31,000 روپے کے 4 عدد پرفیوم بھی لیے۔ عمران خان نے ایک پرس 6,000، لیڈیز پرس 18,000، ایک عدد بال پین 28,000 روپے دے کر حاصل کیا۔ کپتان اور ان کی اہلیہ نے 11,19,000 کے تحائف 5,44,000 میں خریدے۔ عمران خان نے 20,000 کا ڈیکوریشن پیس مفت حاصل کیا۔ انہوں نے 5 لاکھ روپے مالیت کا قالین توشہ خانہ میں جمع کروایا۔ صدر مملکت عارف علوی کو 1.25 کروڑ کی گھڑی، قرآن پاک اور دیگر تحائف ملے۔ انہوں نے قرآن پاک خود رکھ کر دیگر تحائف توشہ خانہ میں جمع کرا دیے۔ دسمبر 2018 میں خاتون اول بیگم سمینہ علوی کو 8 لاکھ روپے مالیت کا ہار ملا۔ سمینہ علوی کو 51 لاکھ روپے مالیت کا بریسلٹ بھی ملا جو انہوں نے توشہ خانہ میں جمع کرا دیا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ عمران خان کے 2 مختلف کیسز میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ طلبی کے باوجود عمران خان دونوں عدالتوں میں پیش نہ ہوئے تو شاخانہ کیس میں جج ظفر اقبال نے ناقابل ضمانت وارنٹ بحال کر دیے۔ عدالت نے عمران خان کو گرفتار کر کے 18 مارچ کو پیش کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں بھی عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ سول جج رانا مجاہد رحیم نے ریمارکس دیے، ملزم کو گرفتار کر کے 29 مارچ کو پیش کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو 13 مارچ کو عدالت پیش ہونے کا حکم دیا تھا جو چیئرمین پی ٹی آئی نے ہوا میں اڑا دیا۔ دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے جاری کردہ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے۔ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس کی سماعت۔ عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے فوجداری کارروائی قابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھایا اور اپنے معطل کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کر دی۔ الیکشن کمیشن کی شکایت پر اہم قانونی سوالات بھی اٹھا دیے۔ دلائل میں کہا، عمران خان کے خلاف شکایت بیچتے ہوئے قانون کو ملحوظی خاطر نہیں رکھا گیا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے بھی دلائل دیے، جس کے بعد جج ظفر اقبال نے عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی اور ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بحال کر دیے۔ عدالت نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو 18 مارچ کو پیش کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ دوسری جانب خاتون جج زیبا چودھری کو دھمکی سے متعلق کیس میں سول جج رانا مجاہد رحیم نے ریمارکس دیے، آج اگر عمران خان نہیں آتے تو وارنٹ جاری کر دوں گا۔ 12:30 بجے کے بعد کیس کی سماعت میں دوبارہ وقفہ کیا۔ جب سماعت دوبارہ شروع ہوئی تو عمران خان کے وکیل انتظار پنجوتا نے بریت کی درخواست دائر کر دی۔ جج نے ریمارکس دیے، ملزم کا عدالت میں پیش ہونا ضروری ہے۔ عدالت نے عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کرتے ہوئے مارگلہ پولیس کو 29 مارچ کو عمران خان کی حاضری یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی کے لارجر بینچ نے الیکشن کمیشن کی جانب سے توہین کمیشن کیس میں عمران خان کے جاری کردہ وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے۔ وارنٹ گرفتاری صرف ایک حاضری مارچ کے لیے منسوخ کیے گئے ہیں۔ عدالت نے توہینی الیکشن کمیشن کی کارروائی سے متعلق عمران خان اور فواد چودھری کی درخواستیں زائد المیعاد قرار دے کر خارج کر دی۔ ہدایت کی کہ الیکشن کمیشن اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر کارروائی جاری رکھے اور میرٹ پر فیصلہ کرے۔ عدالت الیکشن کمیشن کی کارروائی میں مداخلت نہیں کرے گا۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ نے مبینہ بیٹی کو ظاہر نہ کرنے پر عمران خان کے خلاف نااہلی کیس میں اہم سوالات اٹھا دیے۔ استفسار کیا کہ 2 منٹ کا کیس ہے، یا بیٹی تسلیم کریں یا انکار کریں۔ آپ انکار کریں تو پٹیشن ابھی خارج ہوتی ہے۔ عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کو آئندہ سماعت پر تیاری کر کے دلال دینے کی ہدایت کر دی۔ عمران خان نااہلی کیس، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 3 رکنی لارجر بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ بدقسمتی ہے کہ کسی کی پرائیویٹ زندگی کا معاملہ ایسے پبلک میں آئے۔ ہمیں بھی یہاں بیٹھ کر ایسا کیس سننے میں کوئی مزہ نہیں آ رہا۔ ہر شخص کی پرائیویسی ضروری ہے، لیکن ہم اس لیے سن رہے ہیں کہ اس میں قانونی معاملہ ہے۔ ہاں یا نہ میں جو بھی کہنا ہے آپ کہہ دیں کہ آپ کے پاس یہی ایک ڈاکیومنٹ ہے، اسی پر انحصار ہے۔ بیان حلفی میں تو گارجین شپ کا لکھا ہے، اس گارجین شپ میں والد ہونے کا تو ذکر نہیں۔
اگر بیٹی نے بھی کہا ہو کہ میرا باپ ہے تو یہ بھی عمران خان پر بائنڈنگ نہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ بہت سے لوگ پاکستان میں بہت سے بچوں کے گارجین ہیں لیکن وہ باپ نہیں۔ اس کیس میں کوئی عدالت جا سکتا ہے تو وہ ٹہریان خود ہے، کوئی تیسرا فریق کیسے اس کیس میں متاثرہ فریق ہو گیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ آپ کو انتہائی واضح الفاظ میں عمران خان کا اعتراف دکھانا ہوگا، پہلے آپ ثابت کریں پھر 62(1)(f) کا معاملہ آئے گا۔ عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کو آئندہ سماعت پر تیاری کر کے دلائل دینے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت آئندہ پیر تک ملتوی کر دی۔ دوسری جانب سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت کا معاملہ، سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی دبائی جا رہی ہے۔ ریفرنس میں سیاسی مدد کے لیے اہم عدالتی شخصیات کا پی ٹی آئی قیادت سے رابطہ ہے۔ درخواست گزار میاں داؤد ایڈوکیٹ نے وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ دیا۔ خط میں اپیل کی ہے کہ ریفرنس پر التوا کا معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھایا جائے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ حکومت کا اسلام آباد کے 1.5 لاکھ گھرانوں کو مفت آٹا دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں غریب متوسط طبقے کے مسائل کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مفت آٹے کی تقسیم کو شفاف بنانے کے لیے جدوجہد اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے۔ رمضان میں پنجاب بھر کے 1.58 کروڑ گھرانوں کو مفت آٹا تقسیم کیا جائے گا۔ مفت آٹے کی تقسیم 25 شعبان سے 25 رمضان تک 8500 یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے کی جائے گی۔ پیٹرول، مفت آٹا، وزیر اعظم کا غریب طبقے کو بڑا ریلیف دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت غریب اور متوسط طبقے کو مہنگائی کے اثرات سے بچانے کے لیے اقدامات پر اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں رمضان المبارک کے دوران غریب اور متوسط طبقے کو مفت آٹے کی فراہمی کا فیصلہ کیا۔ اسکیم کے تحت اسلام آباد کے 10 لاکھ لوگوں کو رمضان المبارک میں مفت آٹا فراہم کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو بھی اس اسکیم میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ وزیر اعظم نے موٹر سائیکل اور رکشہ والوں کو سستے پیٹرول کی فراہمی کا بھی اصولی فیصلہ کیا۔ شہباز شریف کی ہدایت پر موٹر سائیکل اور رکشہ والوں کو مہنگائی کے اثرات سے بچانے کے لیے سستے پیٹرول کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 10واں اجلاس۔ پنجاب کابینہ کا رمضان مبارک کے دوران صوبے کے عوام کو مفت آٹے کی فراہمی کا تاریخ ساز فیصلہ۔ پنجاب کابینہ نے 53 ارب روپے کے خصوصی رمضان ریلیف پیکج کے تحت مفت آٹے کی فراہمی کے پروگرام کی منظوری دے دی۔ پنجاب حکومت نے وفاقی حکومت کے تعاون سے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے اور منفرد رمضان بازار ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا۔ 60,000 روپے سے کم آمدن والے خاندان میں آٹے کے تھیلے مفت تقسیم کیے جائیں گے۔ ایک خاندان شناختی کارڈ کے ذریعے 10 کلو آٹے کے 3 تھیلے فری لے سکے گا۔ تقریباً 1.50 کروڑ خاندان اور 10 کروڑ افراد مفت آٹے کے پیکج سے مستفید ہوں گے، جبکہ پنجاب کی 90% آبادی فائدہ اٹھا سکے گی۔ مخصوص کریانہ سٹور، ٹرکنگ پوائنٹ اور یوٹیلیٹی سٹور پر مفت آٹا دستیاب ہوگا، جس کا آغاز 25 شعبان سے کیا جائے گا، جو 25 رمضان المبارک تک جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی صوبے بھر میں مفت آٹے کی فراہمی کے لیے سٹورز اور ٹرکنگ پوائنٹس مزید بڑھانے کی ہدایت۔ بڑے سٹورز کو بھی خصوصی کاؤنٹر بنانے کا پابند کیا جائے گا۔ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے مفت آٹے کی فراہمی کے لیے سافٹ ویئر تیار کر لیا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹر گھرانے مفت آٹے کا خصوصی پیکج لے سکیں گے۔ غیر رجسٹرڈ اہل خاندان بھی فون کے ذریعے رجسٹر کروا سکیں گے۔ کمشنر، آر پی او، ڈپٹی کمشنر اور ٹی پی او اپنے متعلقہ اضلاع میں مفت آٹے کی فراہمی کے پروگرام کی مانیٹرنگ کریں گے۔ صوبائی وزیر، چیف سیکرٹری، انسپیکٹر جنرل پولیس اور پوری انتظامیہ اس نیک کام کی کامیابی کے لیے فیلڈ میں موجود رہے گی۔ نیو نیوز لاہور۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ بانی متحدہ قومی موومنٹ پارٹی کے بعد جائیداد سے بھی محروم ہو گئے۔ بانی متحدہ لندن میں پارٹی پراپرٹی کا کیس برطانوی عدالت میں ہار گئے۔ ہارنے والی جائیداد میں بانی ایم کیو ایم کا گھر بھی شامل ہے۔ جائیداد کے حوالے سے کیس وفاقی وزیر امین الحق نے دائر کیا تھا۔ پہلے پارٹی اور اب جائیداد، بانی ایم کیو ایم ہاتھ ملتے رہ گئے۔ ایم کیو ایم کی پراپرٹی بانی متحدہ کے ہاتھ سے نکل گئی۔ لندن کی عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ بانی ایم کیو ایم تقریباً 1 کروڑ پاؤنڈ کی پراپرٹی سے محروم ہوئے۔ ہارنے والی پراپرٹی میں بانی ایم کیو ایم کا گھر اور لندن میں ایم کیو ایم کا سابقہ انٹرنیشنل سیکریٹریٹ بھی شامل۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر
डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बहादुराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, फैसले के बाद अब MQM का कोई ग्रुप नहीं है। कौम को यकीन दिलाते हैं, कौम का ये पैसा अल्लाह की रजा के लिए लगाएंगे। डॉक्टर इमरान फारूक की फैमिली को इनका हक वहीं से दिया जाएगा। हम सब ने मिलकर ये तय किया है कि इन प्रॉपर्टीज में से एक हिस्सा शहीद इनकलाब डॉक्टर इमरान फारूक भाई कि जिनकी बेवा और बच्चे आज भी बड़ी कसम पुरसी से लंदन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके पास इलाज तक के पैसे नहीं हैं, उनको भी उनका हक वही लंदन में दे दिया जाएगा। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था, ये प्रॉपर्टी सेहत, तालीम, रोजगार पर इस्तेमाल होगी। ये अमानत MQM के शोहदा, लापता कारकुनों के अहले खाना के लिए इस्तेमाल होगी। ये जो अमानत है MQM के शहीद खानदानों के लिए, लापता खानदानों के लिए और असीर साथियों के लिए कानूनी चाराजोई के लिए इस्तेमाल होगी। प्रॉपर्टी के हवाले से लंदन में केस वफाकी वजीर अमीनुल हक ने दायर किया था। पीपल्स पार्टी ने MQM की शर्त मान ली। सिंध हुकूमत ने कराची में 53 यूनियन काउंसिल्स का इजाफा कर दिया। शहर में यूनियन काउंसिल्स की तादाद 299 हो गई। नोटिफिकेशन जारी हो गया। यूसेज में इजाफे के नोटिफिकेशन का इतलाक आइंदा बल्दियाती इंतखाबात से होगा। इससे कबल कराची की यूनियन काउंसिल्स की तादाद 246 थी। पीपल्स पार्टी ने MQM की फेस सेविंग के लिए 53 यूसेज में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया। नई मरदमशुमारी के बाद तमाम हल्का बंदियों की तादाद असर-ए-नौ मुतय्यन की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, पीपल्स पार्टी और MQM शहर कायद वालों को बेवकूफ़ ना बनाएं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, 53 यूसेज में इजाफे के नोटिफिकेशन में लिखा है कि ये इजाफा आइंदा इंतखाबात के लिए है। नई मरदमशुमारी के बाद तो तमाम हलकों की तादाद असर-ए-नौ मुतय्यन की जाएगी। पीपल्स पार्टी और MQM कराची वालों को मिलकर बेवकूफ़ ना बनाएं। अभी आपको बताएं कि कराची में एक और खौफनाक आतिशज़दगी, दर्जनों आशियानों का जलकर राख का ढेर बन गया। दहकते अंगारों ने खातून और 2 बच्चे झुलसकर जख्मी हो गए। मलीर नदी के पास वाक़े झोंपड़ियों में लगने वाली आग ने देखते ही देखते दर्जनों झोंपड़ियों को खाकस्तर कर दिया। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने बड़ी कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया। अफसोसनाक वाक़े में एक खातून और 2 बच्चे झुलसकर जख्मी हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल की बिजनेस वार्ड में मुंतकिल कर दिया। अब आपको बताएं कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद कमाल लाहौर से फैसलाबाद जाते हुए मोटरवे पर हादसे का शिकार हो गए। मरहूम की नमाज जनाजा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के हॉकी ग्राउंड में अदा की गई। एपसब के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने उनकी विफात पर गहरे दुख का इजहार किया है। प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद कमाल का ट्रैफिक हादसे में इंतकाल, नमाज जनाजा फैसलाबाद में अदा। पंजाब यूनिवर्सिटी में बतौर प्रिंसिपल, डीन और डायरेक्टर के ओहदे पर भी फाइज रहे हैं। बहुत मिलनसार, खुश अखलाक और नेक तबीयत इंसान थे। इदारे के लिए उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से 3 दिन सोग का ऐलान किया गया। यूनिवर्सिटी 3 दिन के लिए तदरीसी सरगर्मियों के लिए बंद रहेगी। एपसब के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद कमाल के ट्रैफिक हादसा में जाबाक होने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मरहूम की शोबे तालीम गरां कदर को हमेशा याद रखा जाएगा। डॉक्टर शाहिद कमाल की रूह के एहसाल सवाब के लिए कुरान खानी GC यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस की जामे मस्जिद में होगी। हायर एजुकेशन कमीशन ने भी प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद कमाल की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद का कहना है कि मरहूम ने हायर एजुकेशन के लिए गरां कदर खिदमत सर अंजाम दी। उन्होंने 2 किताबें और बेशुमार तहकीकाती मुकाले भी लिखे। वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपको बताएं कि जिला टांग में मरदमशुमारी टीम की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार दहशतगर्दों की फायरिंग से जामे शहादत नोश कर गया। रगजई में मरदमशुमारी करने वाली टीम की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकारों पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की। इतला मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी तौर पर इलाके को घेरे में ले लिया और फरार होने के तमाम मुमकिन रास्तों को बंद कर दिया गया। फरार होने वाले दहशतगर्दों को जिला डेरा इस्माइल खान की तहसील कलाची के इलाके गड़ा गुलदाद में रोका गया। इस दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द कमांडर अब्दुल रशीद उर्फ रशीदी मारा गया। मुकामी लोगों ने दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए किए जाने वाले ऑपरेशन और सिक्योरिटी फोर्सेस के अज़म को सराहा।
نور مقدم کے قاتل ظاہر جعفر کے سزائے موت کا فیصلہ برقرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے نور مقدم کیس کی اپیلوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ ملزم ظاہر جعفر کی اپیل بھی خارج کر دی۔ ظاہر جعفر کو ریپ کے مقدمے میں سزائے موت دے کر دیگر ملزمان افتخار اور جان محمد کی 10 سال کی سزا برقرار رکھی ہے۔ ہارون آباد کے بسم اللہ کالونی میں شک کا المناک انجام، خاوند نے چھری کے وار سے اپنی ہی بیوی کو قتل کر دیا۔ ملزم نے پولیس کو خود ہی گرفتاری دے دی۔ بیوی بدچلن تھی اس لیے جان سے مار دیا۔ ملزم نے پولیس کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ہارون آباد کی بسم اللہ کالونی میں شک کا المناک واقعہ پیش آیا ہے۔ مزید جانیں گے نمائندہ نیوز طارق جاوید سے۔ جی طارق، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ وقوع ہارون آباد بسم اللہ کالونی میں شک کی بنا پر امجد نامی شخص نے چھری کا وار کر کے اپنی ہی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور پولیس کو اس نے خود ہی اپنی گرفتاری پیش کر دی۔ ملزم نے بتایا کہ میری بیوی بدچلن تھی اور میں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اگر کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو ایسے حالت میں دیکھے گا تو وہ ایسا ہی کرے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ طارق۔ کراچی اتحاد ٹاؤن میں پراپرٹی کے تنازع پر بھائی نے باپ کے ساتھ مل کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ پولیس نے مقتول کے باپ کو گرفتار کر لیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، کراچی کے علاقے بلدیہ اتحاد ٹاؤن میں عاصم نامی ملزم نے جائیداد کے تنازع پر اپنے باپ کے ساتھ مل کر اپنے بڑے بھائی کو چھری اور بیلچے کے وار کر کے قتل کر دیا۔ پولیس نے مقتول کے باپ زرداد کو گرفتار کر کے آلہ قتل برآمد کر لیا، جبکہ ملزم عاصم فرار ہو گیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں تیز رفتار مسافر وین ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ ایک مسافر جان کی بازی ہار گئے جبکہ 9 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ ڈرائیور کی اونگ آنے کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ مزید اپڈیٹ لیں گے نمائندہ نیوز جویریہ نذیر خان سے۔ جی جویریہ، بتائیے گا زخمیوں کی حالت کیسی ہے اس وقت؟ زخمی کی حالت جو ہے وہ 4 زخمی جو ہے وہ تشویشناک حالت میں جو ہے انہیں سول ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ریسکیو کو جو اطلاع ملی وہ الگ صبح جو ہے وہ حادثہ پیش آیا، جڑا والا روڈ پر جو ہے وہ حادثہ پیش آیا۔ تیز رفتار وین جو تھی وہ تیز رفتاری کے باعث جو ہے وہ ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر الٹ گئی، جس کے باعث جو ہے وہ مسافر وین کو حادثہ پیش آیا اور وین میں سوار 20 افراد جو ہیں وہ تھے، جن میں سے 9 جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے۔ ایک مسافر جو ہے وہ جاں بحق ہوا ہے۔ ریسکیو نے زخمی ہونے والے افراد کو جو ہے وہ طبی امداد دیتے ہوئے ہسپتال ٹھیک ہے، زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جویریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی، آپ کا شکریہ۔ کینیڈا کے علاقے کیوبک میں تیز رفتار ٹرک نے راہگیروں کو روند ڈالا۔ افسوسناک حادثے میں 2 افراد ہلاک جبکہ 9 زخمی ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق 2 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے المناک واقعے پر افسوس کا اظہار کیا، جبکہ فوری ایکشن لینے پر پولیس حکام کی تعریف بھی کی۔ عالمی سپر پاور امریکہ کی معیشت کا ٹائٹینک ہچکولے کھانے لگا۔ $209 بلین کے اثاثوں کا مالک امریکہ کا 16واں بڑا سلیکون ویلی بینک ڈیفالٹ کر گیا۔ آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے شہریوں کو یقین دہانی کرائی ہے کہ بینک کے ڈیفالٹ کرنے کی وجوہات ان کی رقم نہ صرف محفوظ ہے بلکہ اسے کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق بینک کا صدر دفتر کیلیفورنیا میں واقع ہے۔ سپر پاور نے ماحولیاتی خطرے کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی ماہرین کی مخالفت کو بھی نظر انداز کر دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے تیل اور گیس کی تلاش کے لیے کھدائی کے متنازع منصوبے کو منظوری دے دی۔ امریکی ریاست الاسکا میں تیل اور گیس کی تلاش کے منصوبے کو پروجیکٹ کا نام دیا گیا، جس پر $8 ارب لاگت آئے گی۔ منصوبے پر کام کرنے والی کمپنی کنوکو فلپس نے موقف اپنایا ہے کہ منصوبے سے سرمایہ کاری میں اضافہ اور ہزاروں ملازمتیں پیدا ہوں گی، جبکہ ماحولیاتی ماہرین نے اس منصوبے کو نہ صرف آب و ہوا بلکہ جنگلی حیات کے لیے بھی نقصان دہ قرار دیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق اس منصوبے سے ایک دن میں 1,80,000 بیرل تیل پیدا ہوگا۔ امریکہ نے ایٹمی توانائی سے چلنے والی آبدوز آسٹریلیا کے حوالے کر دی۔ امریکی صدر نے نیول بیس پر منعقد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے اتحادیوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ ہم ہمیشہ اپنے اتحادیوں کو چیلنجز سے نمٹنے کے لیے
قابل بنانا چاہتے ہیں۔ جو بائیڈن نے کہا کہ آسٹریلیا کو آبدوز دینے کا مقصد بحر الکاہل میں قیام امن کو یقینی بنانا ہے۔ یہ آبدوز ایٹمی توانائی سے چلتی ضرور ہے، لیکن یہ آبدوز ایٹمی بالکل بھی نہیں ہے۔ افغانستان کے خلاف سیریز کے لیے پاکستان ٹیم کا اعلان کر دیا گیا۔ سینئر کھلاڑی بابر اعظم، محمد رضوان، فخر زمان، شاہین شاہ آفریدی، حارث رؤف کو آرام دے دیا گیا۔ لاس اینجلس میں آسکر کا میلہ ایوری تھنگ ایوری ویئر آل ایٹ ونس نے جیت لیا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔